تو آئیے حضرت کی جانب اب رخ کرتے ہیں اور حضرت سے مزید تفصیل جانتے ہیں حضرت کے بارے میں، حضرت کے خانوادے کے بارے میں، حضرت کے کارکردگی کے بارے میں۔ حضرت ہمارا پہلا سوال اس سیشن کا یہ ہے آپ سے کہ ہمارے ناظرین کو اپنے بارے میں ایک جامع تعارف اگر آپ دے دیں، چونکہ کئی حضرات ایسے ہیں جو واقفیت نہیں رکھتے، تو آپ کا بیک گراؤنڈ، آپ کا خانوادہ، آپ کا بچپن، آپ کی تعلیم، اس کے بارے میں تھوڑا تفصیل سے اگر آپ ہمیں بتا سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میری جو تعلق ہے ذاتی، وہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادہ کے ساتھ یوں ہے کہ بر صغیر پاک و ہند کی ایک بہت بڑی شخصیت حضرت ماشاء سلطان اللہ، الواصلین سند الکاملین سیدنا شاہ ابو المعالی قادری کرمانی رحمۃ اللہ علیہ، جو سلسلہ سبحان عالیہ قادریہ کے بہت عظیم بزرگ ہیں، جی، ان کے خانوادہ سے میرا تعلق ہے، اور 12 پشتوں کے بعد میرا سلسلہ نسب ان سے جا ملتا ہے، ماشاء اور اللہ، کل ماشاء 36 واسطوں سے یہ سلسلہ نسب حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ اللہ، سبحان اللہ، میری پیدائش سن 1993 کی ہے۔ جی جی، چھوٹی عمر میں ہی والد گرامی نے مدرسے میں پڑھنے کے لیے ڈالا، شروع میں حفظ کیا 10 برس کی عمر میں، پھر اس کے بعد تجوید پڑھنے کے لیے ہمارے ہاں لاہور کے ایک بہت عظیم مجود میرے استاذ گرامی حضرت قبلہ قاری محمد کرامت اللہ صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، وہاں، میں 10 برس کی عمر میں ان کے پاس تجوید پڑھنے کے لیے حاضر ہوا، اور تقریباً 2.5 برس 2 سال 6 ماہ تک ان کے پاس حاضر خدمت رہا، پڑھتا رہا وہاں، اور وہاں پڑھائی سے زیادہ خدمت کا موقع ملے۔ یہی وجہ ماشاء ہے کہ اساتذہ بہت محبت کرتے تھے وہاں کے۔ پھر 12 سال کی عمر میں نے درس نظامی کی ابتدا کی، کتابیں اللہ، پڑھنا شروع کی، تو 8 سال درس نظامی پڑھ لینے کے بعد 20 برس کی عمر میں فاضل ہوا، اور مزید 1 سال تخصص فی الفقہ، جسے ہم عام زبان میں مفتی کورس کہہ دیتے ہیں، جی جی، اس کی تیاری کرتا رہا، وہیں اسی مدرسہ میں جہاں ہمارے ہاں لاہور کے اندر پاکستان کی ایک عظیم قدیم دینی درسگاہ ہے، جی، جس کے بانی مفتی محمد حسین صاحب نعیمی تھے، اور یہ شاگرد ہیں حضرت صدر الافاضل فخر الاماثل سید محمد نعیم الدین صاحب مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ ماشاء اللہ، یہاں انہی کی نسبت سے جامعہ نعیمیہ، آپ کے ہاں مراد آباد میں جامعہ نعیمیہ ہے صدر الافاضل رحمۃ اللہ علیہ کا، انہی کی نسبت سے ہمارے ہاں لاہور میں جامعہ نعیمیہ ہے، چونکہ یہ ان کے شاگرد تھے۔ تو یہاں میں نے درس نظامی کی اپنی تعلیم مکمل کی، اور اکثر اوقات الحمدللہ کلاس کے اندر پوزیشن لے کے میں اگلی کلاس میں داخل ہوا کرتا تھا۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، جس وقت دورہ حدیث میں شامل ہوا تو اساتذہ کی خاص توجہ تھی، نگاہ تھی، اور میں اپنی کلاس کا ایک واحد سید تھا، تو اساتذہ جی، بہت محبت کرتے تھے، بہت لگن رکھتے تھے۔ صحاح ستہ جتنی ہے، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، تقریباً 6 گھنٹے میری ذمہ داری ہوتی تھی کہ میں ان کتب کی عبارت پڑھتا تھا۔ اساتذہ جی، اس پر ماشاء گفتگو فرماتے تھے، باقی ہمارے جو طلباء ہوتے تھے، میرے کلاس فیلو، وہ ساتھ شامل ہوتے تھے، بیٹھتے تھے، لیکن عبارت پڑھنا میری ذمہ داری تھی۔ میری موجودگی میں اساتذہ کسی دوسرے شخص کو عبارت پڑھنے کے لیے نہیں کہتے تھے، اور یہ اللہ کا بڑا کرم، چونکہ میں حافظ تھا تو زبان کے اندر عربی جو ہے وہ روانگی خاصی تھی، تو مجھے آپ اندازہ کیجئے کہ اساتذہ کہتے تھے کہ تم حدیث پاک ایسے پڑھتے ہو جیسے شبینہ پڑھتے ہیں، اس طرح قرآن سبحان اللہ، عزیز شبینہ پڑھتے ہیں، لیکن میں تلفظ نہیں جانے دیتا تھا، اعراب نہیں خراب ہونے دیتا تھا، صحیح ادائیگی کے ساتھ الحمدللہ حدیث کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ پھر اس کے بعد بہت خوب، مفتی کورس کیا۔ 21 برس کی عمر میں اپنی جو دینی تعلیم تھی مکمل کر کے وہیں جامعہ نعیمیہ کے اندر تدریس کے لیے بیٹھا، یعنی میں اپنے مدرسہ کے اندر سب سے کم عمر آدمی تھا جس نے 21 برس کے اندر پڑھانا شروع کیا، اور شروع میں جی، ہی اسباق مجھے کچھ فنون کے دیے گئے، کچھ احادیث کے دیے گئے، مثلا میں نے ریاض الصالحین، ترجمہ قرآن، تفسیر کے ساتھ صرف پڑھائی، نحو پڑھائی، منطق، فلسفہ پڑھایا، اور اساتذہ کا مجھ پر اتنا اعتماد تھا کہ میرے پڑھانے کا پہلا سال تھا 21 برس کی عمر میں ہی میرے بعض اساتذہ میں سے ہمارے ایک سینئر تھے مدرسے کے پرنسپل صاحب، وہ چلے گئے جرمن، وہ سنن ابی داود شریف پڑھاتے تھے، تو وہ جاتے ہوئے اپنی 1 ہفتے کے لیے کتاب مجھے دے گئے،
جی اور دورہ حدیث کی اس وقت کی کلاس کے جو طلباء تھے وہ عمر میں سب مجھ سے بڑے تھے، اور میں 21 برس کی عمر میں الحمدللہ اس وقت حدیث پڑھانے کے لیے بیٹھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت عطا فرمائی، اس وقت میں نے حدیث پڑھائی۔ وہ سلسلہ تاحال جاری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دارالافتاء میں بھی بیٹھنا ہوتا ہے، فتویٰ لکھتا ہوں الحمدللہ۔ میں اس وقت 1000 سے زائد موضوعات پر فتاویٰ لکھ چکا ہوں، اور عادت ہے جس وقت اللہ فتویٰ لکھتا ہوں اللہ تو پھر مبسوط طریقے سے، یعنی اس کا کوئی گوشہ خالی نہیں چھوڑتے، ما لہو و ما علیہ، جتنی ضروریات اس کی ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری ہم ذکر کر دیتے ہیں اس میں، حتیٰ کہ کوشش ہوتی ہے کہ اگر سائل دوبارہ اسی مسئلے پر کو سوال کرنا چاہے تو اس کو موقع نہ ملے، اس کی گفتگو کا جواب وہیں پر موجود ہو۔ تو الحمدللہ تدریس اور افتاء کا یہ سلسلہ تاحال جاری ہے۔ آج کل چونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے مدارس بند ہیں تو جی اس لیے کچھ زیادہ مصروفیت نہیں رہتی۔ میں اپنا مدرسہ ہمارا خانقاہ شریف کے ساتھ جامع مدینۃ العلم کے نام سے ہے۔ حضرت شاہب جی المعلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ہمارے بزرگوں کی یہ خاص مہربانی ہے کہ 2013 میں ہم نے اپنا مدرسہ یہاں قائم کیا، جہاں ابھی تک کلاس تو صرف حفظ و ناظرہ کی ہوتی ہے، لیکن 5 سال کے اندر جو بچے میرے سے پڑھتے رہے، تیار ہوئے، میں ان کو لے جاتا گیا اور میں نے ان کو تجوید، قراءت سبع اور اس درس نظامی میں باقاعدہ شامل کروائے۔ وہ تقریباً 10-12 کے قریب لڑکے ایسے ہیں جو اس وقت درس نظامی تک آ گئے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ہم یہاں اپنے ہاں درس نظامی کی کلاس کی ابتدا کرتے ہیں تو ہمیں باہر سے احباب کا انتظام نہیں کرنا پڑے گا، اساتذہ کی تلاش نہیں کرنی پڑے گی، بلکہ جو ہمارے پڑھے ہوئے بچے جو چھوٹی چھوٹی عمر میں ہمارے پاس آئے تھے، حفظ ہم سے پڑھا، ناظرہ ہم سے پڑھا، تجوید اور پھر درس نظامی کر کے وہ ہمارے ہی مدرسہ میں انشاءاللہ العزیز ہمارے پاس پڑھائیں گے۔ ماشاء اللہ بہت خوب۔ اچھا حضرت، ابھی مصروفیات جیسے لاک ڈاؤن کی وجہ سے تو سب کچھ تھما ہوا ہے، لیکن ابھی جی مصروفیات کیا رہتی ہیں؟ جیسے مدارس ہے، خانقاہ ہے، اس کے علاوہ جیسے پروگرامز وغیرہ، جلسے وغیرہ، اس کے جی بارے میں؟ جی فی الحال میری کوشش ہوتی ہے میں زیادہ سے زیادہ اپنا وقت جو ہے وہ مدرسے میں گزاروں۔ پروگرام میرے بہت سارے ہوتے ہیں، مجھے بہت سارے لوگوں کے دعوت نامے آتے ہیں، لیکن میں جان بوجھ کر اس کو ترک کر دیتا ہوں، صرف اس لیے کہ ہمارے ہاں جیسے واعظین کا طریقہ ہوتا ہے کہ ان کا گزر بسر، گزر اوقات جو ہے وہ صرف تقریر پر ہوتا ہے، لیکن بالکل الحمدللہ میری طبیعت ایسی نہیں ہے، چونکہ میرے اوپر تدریس کی بھی ذمہ داری ہے، افتاء کی بھی ذمہ داری ہے، خانقاہ کی بھی ذمہ داری ہے، اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، میں تحدیث نعمت کے لیے آپ سے اس بات کا اظہار کرتا ہوں کہ آج سے جی تقریباً 2 سال پہلے میں نے حدیث پاک کی بہت مشہور کتاب ریاض الصالحین، جس کے مؤلف حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، محی الدین زکریا نووی رحمۃ اللہ علیہ جس کے مؤلف ہیں، اس کی شرح پر میں نے کام شروع کیا تھا، اس کی شرح کر رہا تھا، اور اس وقت تقریباً 1.5 جلد کے قریب میں مکمل کر چکا ہوں۔ 2 سال کا عرصہ مجھے ہوا اس پر، جی اور وہ انتہائی تحقیقی، میرا یہ اندازہ تھا کہ میں 3 جلدوں کے اندر اس کو مکمل کروں گا، لیکن وہ بات بڑھتی گئی۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ ابھی صرف 320 احادیث ہوئی ہیں اور 1.5 جلد مکمل ہو گئی ہے اس کی، اور وہ کیا بات ساتھ ساتھ کمپوز بھی ہو رہی ہے۔ اس میں ہے! طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ حدیث پاک لیتے ہیں، اس کا اردو ترجمہ کرتے ہیں، پھر جو مشکل الفاظ ہوتے ہیں، لغت عرب کے جو ماہر ہیں ان سے اس کے حوالہ کے ساتھ ان مشکل الفاظ کی تشریح لاتے ہیں، پھر فوائد کرتے ہیں، پھر فوائد کے بعد خاص طور پہ یہ التزام کرتا ہوں کہ اس حدیث پاک کے اندر جو نکات ہوتے ہیں وہ اس کو ذکر کرتے ہیں، مثلا وہ عقیدہ سے متعلق ہوں یا عمل سے متعلق۔ آج کل چونکہ یہاں چھٹیاں ہیں، میں نے سوچا تھا کہ شاید وقت ملے گا، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ لکھنے والا کام بھی ساتھ جاری رہتا ہے، بہت تھوڑی مقدار کے اندر بمشکل 1-2 صفحے لکھے جاتے ہیں۔ جی اور پھر چونکہ نماز تراویح سمجھ لیجئے کہ میں نے اپنے آپ پر ایسی کیفیت ہوتی ہے جیسے ہنگامی کیفیت، نہ جیسے بندہ جنگ میں ہوتا ہے کہ جی جی پتہ نہیں کیا ہو جائے گا شام کو کہ اگر قرآن شریف یاد نہ کیا۔ تو میری یہ عادت ہے الحمدللہ اللہ کی توفیق سے، میں رمضان شریف کے اندر میرا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے کہ میں نے 6 سے 7 قرآن عزیز کی تلاوت مکمل کرنی ہے، سبحان اللہ تو سبحان وہ تلاوت میں مکمل کرتا ہوں۔ پھر مزید یہ ہے کہ کچھ تقریریں جو جمعہ کے دن میں تقریر کرنی ہوتی ہے میں نے، چونکہ میری اچھا، مسجد کے تقریریں اندر وہیں جہاں خانقاہ میں ہوتی ہیں یا مدرسے میں ہوتی ہیں؟ جی میں جو آپ کا بیان ہوتا ہے جمعے کا خطبہ؟ جی خانقاہ شریف میں بھی ہوتا ہے، اور میں ایک مسجد ہے یہاں پر قریب ہی، وہاں جمعہ پڑھانے کے لیے جاتا ہوں، ماشاء اللہ تو وہ باقاعدہ میری تقریر ساری عربی میں نوٹ ہوتی ہے۔ تقریر اگرچہ میں اردو میں بیان کرتا ہوں، لیکن وہ لکھتا جو ہوں وہ ساری عربی میں ہوتی ہے، وہ اس لیے تاکہ جیسے مقالہ جات ہوتے ہیں اس کو ڈائری میں نہیں لکھتا،
بلکہ مقالہ جات کی صورت میں الگ الگ صفحے ہوتے ہیں، ان پر لکھتا جاتا ہوں، اور ہر ایک تقریر کو اس کے عنوان کے ساتھ، مہینے کے ساتھ اس کو محفوظ کر لیتا ہوں۔ اور محفوظ کرنے کا مقصد صرف اتنا ہوتا ہے کہ میرے بعد میں آنے والے جو ہمارے بچے ہیں یا جو کام کرنے والی آگے ہماری جنریشن ہوگی، وہ صرف اس کا ترجمہ کر لیں، کسی زبان میں بھی، چاہیں اردو میں کر لیں، انگلش میں کر لیں، جیسے چاہیں اس کا ترجمہ کر کے اس کو کتابی صورت میں دے لیں، اس کو جمعہ کی تقریر میں بیان کریں، اس کو درس کا حصہ بنا لیں۔ وہ جو بھی چاہیں گے باقاعدہ ان کو ہر چیز ایک عنوان کے تحت، اس میں آیات بھی ہوں گی، احادیث بھی ہوں گی، بزرگوں کے اقوال بھی ہوں گے، ہر چیز ایک ہی جگہ پر ان کو مل جائے گی۔ پھر چینل کے پروگرام بھی رہتے ہیں جاری، وہ آپ نے جی، دیکھے ہوں چینل گے۔ کے بارے میں بتائیے، آپ کون کون سے چینل، جیسے کس کس چینل میں آپ کے جو انٹرویوز ہوئے ہیں اور بیانات ہوئے ہیں، یا کوئی مخصوص جی کوئی چینل ہے چینل، جس میں آپ زیادہ؟ جی سب سے زیادہ میری جو ریکارڈنگ ہے یا میں پروگرام کے لیے جاتا ہوں، وہ ہمارے ہاں پاکستان کا انتہائی معروف چینل ہے 92 نیوز۔ اچھا اچھا، یہ جی جی نیوز چینل بھی ہے، لیکن مذہبی رجحان ان کا بہت زیادہ ہے، جی زیادہ تعلق انہی کے ساتھ رہتا ہے۔ ویسے اس کے علاوہ ARY QTV، اور اس کے علاوہ ہمارے ہاں صوبائی سطح کے، یعنی ہمارے لاہور کے اندر ضلعی سطح کا ایک 2-3 چینل ہیں، CT42 ہے، اور ہوں۔ اسی طرح لاہور رنگ کے نام سے ایک چینل ہے۔ ان کی طرف سے مجھے حکم نامے آتے ہیں، لیکن اپنی مصروفیت کی وجہ سے میں ان کو وقت نہیں دے سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اچھا، 92 مطلب نیوز آپ کا بھی کیو جو ٹی میرا وی کے اندر بھی، ہے۔ کیو ٹی وی میں کے بھی جو پروگرامس ہیں وہ آپ نے اٹینڈ کیے ہیں کافی؟ جی نہیں، میں نہیں جاتا QTV اچھا، والے کیو ٹی پروگرام میں، وی، میں نہیں جاتا۔ جی میں نہیں اچھا جاتا۔ اس مرتبہ بھی ان کی طرف سے مجھے پیغام تھا، بلکہ آج بھی ان کی طرف سے مجھے پیغام آیا کہ ہم آپ کے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں، آپ ہمیں کچھ وقت دیں، لیکن مصروفیت کی وجہ سے میں بالکل جو ہے وہ نکل نہیں سکتا، اس لیے پھر میں نہیں جاتا۔ جی اچھا حضرت، اپنی تصنیفات جس طرح آپ نے ذکر کیا ابھی، قرآن اور حدیث، مقالے وغیرہ، آرٹیکلس وغیرہ، تو یہ تو ہے خیر، لیکن اس کے علاوہ کن کن موضوعات پہ آپ کی تصنیفات ہیں؟ کن کن دیگر موضوعات پہ آپ نے لکھا ہے، اس کے بارے میں بتائیں۔ سب سے پہلے میں نے جو کام کیا، جس پر مجھے خاصی الجھن تھی ایک مسئلے پر، وہ تھا صحابہ کرام اور اہل بیت کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا آپسی تعلق۔ جی آپ کو معلوم ہے، چونکہ ہمارے ہاں ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو اہل بیت اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کو آپس میں ایک دوسرے کا دشمن قرار دیتا ہے، اور وہ بتانا جی چاہتا ہے کہ صحابہ اور اہل بیت کے آپس میں تعلقات اچھے نہیں تھے، صحابہ کرام نے اہل بیت کے حقوق مارے ہیں اور ان کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں، ظلم کیا، جیسے بھی ان کے عقائد ہیں۔ تو میں نے الحمدللہ سب سے پہلے اسی موضوع پر کام کیا، اور التوافق الفکری بین ہوں الآل والاصحاب، صحابہ کرام اور اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کے درمیان فکری اور مثالی تعلق اور ان کا آپس میں جی رابطہ، ہوں یہ اس عنوان پر میں نے تقریباً 250 صفحے تحریر کی ہے، اور اس میں صرف سبحان میں اللہ۔ نے صحابہ اور اہل بیت کا آپس میں سب سے پہلے ان کی شان و عظمت، پھر اس کے بعد ان کے آپسی سیاسی سطح کے تعلقات، ذاتی سطح کے تعلقات، خاندانی تعلقات، اور خاص طور پر ان کی جو آپس میں رشتہ داریاں ہوئیں، ان رشتہ ہوں داریوں کو میں نے ڈسکس کیا، اور یہ ظاہر کیا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان اور اہل بیت میں کسی قسم کا کوئی تضاد نہیں ہے، بلکہ ان تو آپس میں رشتہ داریاں موجود ہیں۔ یہ جی 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 میرا پہلا تھا۔ اب مزید اس پر میں انشاءاللہ العزیز کوئی جو ہے نا جی اس پر اضافہ کروں گا۔ اس کے بعد پھر میں نے ایک عرب محقق کی کتاب تھی، کیف یا طالب العلم کیف تقرأ کیف تحفظ کیف تفہم، جی یہ خاص طور پر مطالعہ، قرات، یعنی کتابیں پڑھنا اور کسی عبارت کو سمجھنا ہو تو اس بارے میں، یہ کسی عرب محقق کی کتاب تھی۔ میں 2016 میں عمرہ شریف کے لیے جا رہا تھا، تو میرے استاد گرامی حضرت شیخ الحدیث صاحب نے مجھے یہ عنایت کی اور کہا کہ اس کا اردو ترجمہ کر کے لائیے گا۔ ہوں تو میں نے سفر عمرہ کے درمیان ہی اس وقت اس کا اردو ترجمہ کیا، پھر واپس آ کے اس پر حواشی لگائے، اس کے اندر جتنے علماء اور مشائخ اسلاف بزرگان دین کے اسماء آئے تھے ان سب کے حالات زندگی تحریر کیے۔ تو میں نے تقریباً کو 150-200 صفحات پر مشتمل وہ ایک کتاب تیار کی۔ پھر اس کے بعد احوال و آثار کے نام سے حضرت سیدنا شاہ ابو المعالی رحمۃ اللہ علیہ جو میرے جد اعلیٰ ہیں، ان کا تعارف لکھا، اور ایک رسالہ جو ان کے ملفوظات پر مشتمل تھا فارسی میں، ہوں اس کو میں نے اردو ترجمہ کر کے اس پر حواشی لگا کے تیار کیا، تو وہ الحمدللہ منظر عام پر آیا، اور اس کا پہلا ایڈیشن غالباً 1 مہینے کے اندر اندر جو ہے وہ یہاں لوگوں تک پہنچ گیا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت، بہت ہی خوبصورت کارکردگی ہے آپ کی، اور بہت ہی خوبصورت کام ہے آپ کا۔ میں آپ سب سے پہلے تو بہت سارے لوگ آپ کو سلام عرض کر رہے ہیں اور دعاؤں کے لیے کہہ رہے ہیں، آپ ایک مرتبہ سب کا جواب دے دیں ایک ساتھ۔
وعلیکہ وعلیہم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سب دوستوں کو سلامت رکھے، جو مریدین شامل ہیں اللہ ان کو برکتیں دے، مہربانیاں فرمائے، اور ان سب کو بھی میری طرف سے ڈھیروں سلام پیش کریں۔ جی جی، اور کچھ لوگ اپنے اپنے علاقے کا ذکر کر رہے ہیں، چونکہ یہ وبا جو چل رہی ہے، کوئی پالی سے، کوئی ہے، کوئی جودھ پور سے، کوئی کہاں سے، سب کے علاقوں کے لیے بالخصوص، یا بلکہ سب کے لیے آپ دعا کر دیں اس وبا سے اللہ محفوظ بہتر رہنے کرے گا کی۔ انشاءاللہ العزیز، اللہ محفوظ رکھے گا۔ جی جی ماشاء اللہ۔ اچھا حضرت، میں چونکہ ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے یہاں پر کہ منام کنی ز عشق او اے مفتی زماں، معذور دار مت کے تو اڑا ندی دئی۔ مطلب اس میں یہ عشق کا شعر ہے، مطلب عقیدت سے بھی اوپر اٹھا ہوا شعر ہے، کہ اس میں کہہ رہے ہیں کہ مجھے اپنے محبوب سے محبت کرنے سے، اے زمانے کے مفتی جو تو مجھے روکتا ہے، ٹوکتا ہے، منع کرتا ہے، میں تجھے معذور سمجھتا ہوں کہ تو نے ابھی میرے محبوب کو دیکھا نہیں ہے۔ تو میں اس کی روشنی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج کل ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو سلاسل ہیں، جو بزرگان دین سے نسبت ہے، جو آپ کا طریقہ کار ہے، ہمارا طریقہ، بلکہ طریقہ کار کیا کہوں، یہ ہم پہ فرض ہے، ہماری زندگی ہے، ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے، یا یوں کہوں کہ ہماری زندگی کے جینے کی ایک وجہ ہے کہ ہماری بزرگوں سے نسبت ہے۔ تو ایک طبقہ ایسا ہے جو اس چیز سے اتفاق نہیں رکھتا کہ بزرگوں میں کیا ہے، خانقاہوں میں کیا ہے، کچھ نہیں ملتا، آپ ڈائریکٹ مصلی بھی جائیں، ڈائریکٹ وہیں سے مانگی۔ تو اس حوالے سے بھی کچھ روشنی ڈال دیجیے۔ میں عرض کرتا ہوں اس بارے میں، گزارش ہے، دیکھیں میرے نزدیک یہ کہنے والا بندہ صرف وہ ہو سکتا ہے جس کو ان انوار اور تجلیات میں سے حصہ نہیں ملا، بالکل یعنی بالکل۔ جس بندے کو تجربہ ہوتا ہے نا جی ان چیزوں کا، وہ ایسی بات نہیں کرتا۔ اب اگر علمی جواب اس کا لینا چاہیں نا جی، تو سب سے پہلے چونکہ ان لوگوں کو قرآن اور حدیث کی بہت زیادہ فکر ہوتی ہے کہ آپ ہمیں قرآن اور حدیث سے اس کا جواب دیں، میں قرآن جی جی عزیز سے ایک دو مقام اس کے ذکر کرتا ہوں، پھر احادیث طیبہ پہ سے بھی ذکر کرتا ہوں اس کو، اور پھر تھوڑا تاریخ کا بھی سیر کروا دیتا ہوں اس مسئلے کے بارے میں۔ جی قرآن عزیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارہ نمبر 30 کے اندر ارشاد فرمایا، والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا۔ جی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کچھ ملائکہ فرشتوں کی قسمیں بیان فرمائی۔ جو مومن ہیں ان کی روحوں کو بڑی آسانی سے کھینچنے والے، بڑی آسانی سے جسم سے نکالنے والے، جو کافر ہیں ان کی روحوں کو سختی کے ساتھ نکالنے والے، تسبیح کرنے والے، اور پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ قسم بیان فرماتا ہے فالمدبرات امرا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو معاملات کی تدبیر کرنے والے ہیں۔ اب اس پہ معاملات کی تدبیر سے مراد یہ ہے، ہمارے ائمہ، مفسرین اور سب کا اتفاق ہے اس بات پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے یہاں سے مراد حضرت جبریل امین، سیدنا میکائیل، اسرافیل اور حضرت اسرائیل علیہم السلام مراد لی ہیں۔ یعنی یہ جو مدبرات امر کی قسم بیان فرمائی ہے، معاملات کی تدبیر کرنے والے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلطنت میں رب العالمین کے نائب ہو کر اس کے حکم کو پورا کرنے والے، وہ مدبرات امر فرشتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، حضرت جبریل امین علیہ السلام کی یہ ڈیوٹی ہے کہ انہوں نے رب العالمین کا پیغام انبیاء کرام علیہ السلام تک پہنچانا ہے، وہی لے کر آنا ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت اسرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، ان سب کی ڈیوٹی ہے، کوئی پہاڑوں پر متعین ہے، کوئی بارش برسانے پر متعین ہے، کوئی روح قبض کرنے پر متعین ہے۔ اب آپ دیکھیے قرآن عزیز میں ایک مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ وہ ذات ہے کہ جو روح قبض کرتا ہے، جی قرآن عزیز کا ایک مقام ہے۔ اور قرآن عزیز کا دوسرا مقام ہے، رب العالمین خود فرماتا ہے قل یتوفاکم ملک الموت، اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے کہ تمہیں موت دیتا ہے موت کا فرشتہ۔ اب دیکھیے قرآن عزیز ہے، کلام الہی ہے، ایک مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ روح قبض اللہ فرماتا ہے، اور دوسرے مقام پہ خود رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے کہ روح قبض کرتا ہے موت کا فرشتہ، یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ اس سے مراد کیا ہے؟ تو ہمارے علماء نے لکھا حقیقی اعتبار سے روح قبض کرنا یہ اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی قدرت ہے، لیکن رب العالمین جل وعلا براہ راست کسی کی روح قبض نہیں کرتا، بلکہ اس نے اپنے اس حکم کو پورا کرنے اور موت کے حکم کو نافذ کرنے کے لیے نائب کے طور پر حضرت اسرائیل علیہ السلام کو منتخب فرمایا ہے، وہ روح قبض کرتے ہیں۔
اب مسئلہ یہ ثابت ہوا، یعنی اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے، دیکھیے اگر ہم اولیاء اللہ، اقطاب کو، اغواص کو، اولیاء کو، صالحین کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی مانے، اور ہم یہ کہیں کہ یہ رب العالمین کے حکم کے مطابق اس کی کائنات کے اندر تصرف کرتے ہیں، تو لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر اولیاء اللہ تصرف کرتے ہیں، ان کی دعا سے بارش برستی ہے، ان کی دعا سے اللہ اولاد عطا فرماتا ہے، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ خود معطل ہو گیا؟ وہ خود کچھ نہیں کرتا؟ وہ یہ سوال کرتے ہیں ہم سے، ہم اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ غور کرو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح قبض کرنے کی ذمہ داری حضرت ملک الموت اسرائیل علیہ السلام کی لگائی ہے، تو مطلب کیا ہوا؟ رب العالمین خود موت کا روح قبض نہیں کرتا اور موت کا حکم نافذ نہیں کرتا، بلکہ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کا روح قبض کرنا دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی روح قبض کرنا مراد ہوتا ہے، اس لیے کہ اجازت پیچھے رب العالمین کی ہے، قدرت، قوت، طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے جس کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں۔ اچھا، جس طرح حضرت اسرائیل علیہ السلام کو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی دنیا میں ہم متصرف مانے تو شرک نہیں ہوتا، اسی طرح اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اولیاء کو یہ قوت اور طاقت دے دے اپنے قرب کی وجہ سے کہ وہ اس کائنات میں تصرف کرے، تو جس طرح حضرت ملک الموت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دنیا میں تصرف کرنے سے ہم شرک لازم قرار نہیں دیتے، اسی طرح اولیاء کے تصرف کرنے سے بھی شرک لازم نہیں آئے گا۔ ماشاءاللہ، بالکل بالکل۔ اچھا، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ یہ سلاسل جو چلے، اب چونکہ ان کے ساتھ لگاؤ نہیں، تربیت کوئی نہیں ہے لوگوں کی، اس لیے ان کو معلوم بھی نہیں اور اعتراض کرتے۔ اب جس بندے نے حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی عوارف المعارف پڑھی ہو، حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غنیہ اور آپ کی فتوحات پڑھی ہو، تو وہ جس وقت علم کے معیار کو دیکھتا ہے، ان کے اقوال کو دیکھتا ہے، ملفوظات کو دیکھتا ہے، اور ان کی اپنے مریدین کی جو تربیت انہوں نے کی ہے وہ دیکھتا ہے، تو ایسا بندہ کبھی بھی ایسے بزرگوں کے اوپر الزام نہیں لگا سکتا کہ شاید ان کو ولایت کا مقام حاصل نہیں تھا، لیکن یہ اعتراض ہی وہ کرے گا جو ان کتب کے ساتھ اور ان کی شخصیت کے ساتھ نابلد ہوگا۔ اور یہ سلاسل جو ہم تک پہنچے، دیکھیے مثال کے طور پہ میں اگر قادری سلسلہ سے نسبت رکھتا ہوں، آپ قادری سلسلہ سے نسبت رکھتے ہیں، کوئی ہمارا بھائی نقشبندی سلسلہ سے نسبت رکھتا ہے، کوئی سہروردی ہے، کوئی چشتی ہے، کوئی شاذلی ہے، کوئی کچھ، یہ جو سلاسل ہیں، اگر مثال کے طور پہ ہم کہیں کہ ان سے شرک لازم آتا ہے یا یہ سندیں ٹھیک نہیں، تو پھر آپ بتائیے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو سندن حدیث لے کے آتے ہیں، وہ تو ایک سند ہوتی ہے نا، مثال کے طور پہ ہم بھی سند کے ساتھ چلتے ہیں کہ ہم مرید فلاں کے، وہ مرید فلاں کے، وہ مرید فلاں کے۔ حضرت امام بخاری جب حدیث لاتے ہیں وہ کہتے ہیں مجھ سے حدیث بیان کی میرے استاد نے، وہ کہتے ہیں میرے استاد نے، انہوں نے اپنے استاد سے، انہوں نے اپنے استاد سے، انہوں نے تبع تابی سے، انہوں نے تابی سے، انہوں نے صحابی سے، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب دیکھیے اگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اگر ایک بات سند کے ساتھ لائیں اور وہ پیروی کریں اپنے اساتذہ اور مشائخ کی، تو اس سے جہالت لازم نہیں آتی، تو ہم اگر اولیاء کرام کی اس سند کے ساتھ پیروی کریں گے تو اس سے جہالت کیسے لازم آئے گی؟ اور جہالت کے اصول بھی طے ہیں، پھر جو چیز خلاف قرآن و سنت ہوگی وہ جہالت ہے، لیکن جس وقت ہمارے بزرگوں کے اقوال، ان کے اعمال اور ان کے ملفوظات سارے کے سارے قرآن و حدیث کا مرکز ہیں اور اس کا نچوڑ اور خلاصہ ہے، پھر یہ کیسے ممکن ہے ہم ان بزرگوں کے بارے میں کہہ دیں کہ ہمیں ان کے ساتھ نسبت کا فائدہ کوئی نہیں؟ اچھا حضرت، اس پہ روشنی ڈالیے کہ کیا صرف 5 وقتہ نماز اور قرآن پڑھ لینا کیا یہ ایمان کی دلیل ہو سکتی ہے کسی بندے کے لیے؟ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، نماز پڑھنے کا موقع ہی نہیں آیا اور وہ وصال کر گئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنتی قرار دیا۔ مثلا میں 1-2 مثالیں آپ کو اس کی عرض کرتا ہوں۔ صحاح ستہ میں یہ روایت موجود ہے، غزوہ احد کے اندر ایک شخص حاضر ہوا اور آ کے مسلمان ہوا، کلمہ پڑھا، اس وقت غزوہ احد کے موقع پر، تو فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بیان فرمائیے اگر میں اس وقت جیسے آپ کے پاس بیٹھا ہوں، اگر میں میدان جہاد میں جاؤں، وہاں لڑوں اور شہید ہو جاؤں تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم نے ایسا کیا تو تمہارے لیے جنت ہے۔ اچھا، وہ بندہ اٹھا، اس کے ہاتھ میں کھجور تھی، وہ کھجور کھا رہا تھا، وہ کھجور اس نے چھوڑی اور چھوڑ کر چلا گیا میدان میں، اور اس نے جا کر جہاد کیا اور وہاں شہید ہوا، تو فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت کی وجہ سے وہ جنتی ہے۔ نماز اس نے کوئی نہیں پڑھی، شہادت کے درجہ کی وجہ سے۔ اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، ہمارے ائمہ کرام کا اس بات پر اتفاق ہے،
جنت میں داخلہ ایمان کے سبب سے ہوگا، نماز کی وجہ سے نہیں۔ بہت سارے جی نمازی ایسے ہوں گے جو باہر پکڑ لیے جائیں گے۔ ہوں ہاں یہ نماز پڑھنا، یہ ایسا نہیں ہے کہ شاید نماز روزہ زکوٰۃ ان کا فائدہ کوئی نہیں، بلکہ ان کا بھی فائدہ ہے۔ ان کا فائدہ یہ ہے کہ جنت میں داخلہ تو ایمان کی وجہ سے ہوگا، لیکن چونکہ جنت کے مختلف درجات ہیں تو کس بندے کو کس درجے کے اندر رہائش دینی ہے وہ درجے کا فیصلہ اعمال کی وجہ سے کیا جائے گا۔ اب مثال کے طور پہ اس کی مثال میں ایک آپ کے سامنے دلچسپ عرض کرتا ہوں۔ جی ایک جی بندہ مکان بناتا ہے اور وہ بہت سارے پیسے خرچ کرتا ہے، جتنا اس کے پاس سرمایہ ہے وہ اپنے شوق کی وجہ سے بہت زمین، بہت عمدہ مکان کھڑا کر دیتا ہے، اینٹیں جی اچھی لگاتا ہے اور سیمنٹ اچھا لگاتا ہے اور مزدوری جس کی دینی ہے وہ مکمل کرتا ہے لیکن رنگ روغن جو ہے وہ عمارت کا نہیں کرواتا، جی عمارت کا رنگ روغن نہیں کرواتا، اور وہ آ کے کہتا ہے لوگوں کو کہ آؤ میں نے گھر بنایا ہے، تم میرے گھر کو دیکھو کیسا ہے۔ جو بندہ بھی جی آگے گھر کو دیکھے گا وہ یہ کہے گا کہ گھر تو تم نے اچھا بنایا ہے لیکن اس کے اندر رونق کوئی نہیں، گھر اچھا ہے جی لیکن اس کی رونق کوئی نہیں ہے۔ ہوں اب اس پر وہ سوچ میں پڑتا ہے، وہ کہتا ہے اس کا رنگ کیا ہے، اس کا روغن کیا ہے، ٹائلیں کیا ہے، وہ جو اوپر لگتی ہے چھت کے اوپر سیلنگ جس کو ہوں کہتے ہیں، وہ سیلنگ خوبصورتی کے لیے، وہ سب معاملات۔ اچھا یہ سارے معاملات کرتا ہے، پھر اس کے بعد وہ بلاتا ہے بندے کو جی کہ جی اب آؤ دیکھنے کے لیے۔ جب وہ آتے ہیں تو اب دیکھ کے وہ خوش ہوتے ہیں کہ بھئی تم جیسا گھر کسی نے نہیں بنایا۔ ایمان، ہوں نماز، روزہ، زکوٰۃ کی یہی نسبت ہے۔ جنت کے اندر جو محل ملے گا یہ ایمان کی وجہ سے ملے گا، لیکن اس کے اوپر بالکل جو رنگ و روغن، یعنی جس وقت بندے نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا تو مطلب یہ ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے جنت میں محل پکا فرما دیا، اب اس کو وہ ملے گا، جنت میں وہ داخل ہوگا۔ بالکل بالکل لیکن اس جنت میں جو محل اس کو ملا ہے اس کا رنگ روغن ابھی باقی ہے۔ وہ رنگ روغن یہاں سے آپ کی طرف سے جائے گا جس وقت آپ نماز پڑھیں گے، آپ روزہ ہوں رکھیں گے، آپ زکوٰۃ دیں گے، اعمال صالحہ کریں گے۔ اچھا اس کا ایک پہلو اور بھی ہے، جس طرح ایمان کی وجہ سے جنت میں محل ملا اور نماز روزہ کی وجہ سے دوسری طرف اس کا رنگ روغن ہو گیا، لیکن اگر کوئی بندہ ایمان لایا، نماز روزہ بہت زیادہ پڑھتا ہے، لیکن حضور پر نور سید العالمین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کما حق محبت نہیں کرتا، صحابہ کرام رضی جی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے حق عظمت میں کمی کرتا ہے، اہل بیت کے حق میں کمی کرتا ہے، تو ایسے بندے کا ایمان ہی معتبر نہیں ہوگا آئے، اس لیے کہ ایمان کی بنیاد ہی اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے حب الہی اور حب نبی، حب صحابہ اور حب اہل بیت پر رکھی۔ بے میں شک قرآن بے عزیز شک سے اس کی دلیل آپ کو دیتا ہوں۔ اب آپ دیکھیے قرآن عزیز کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، ایک جگہ پہ یہ فرمایا، اور ایک مقام پہ فرمایا اے ایمان والو تم اپنے ان رشتہ داروں کو اپنا دوست نہ بناؤ، ان استحب الکفر علی الایمان، جو کفر کو ایمان پر ترجیح دیتے۔ اس کے آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشتے گنوائے۔ قل، محبوب آپ فرمائیے، ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 8 رشتے گنوائے، فرمایا محبوب آپ کہیے اے لوگو ان کان آباؤکم، اگر تمہیں تمہارے باپ دادا، و اخوانکم تمہارے بہن بھائی، و ازواجکم تمہاری بیویاں، و عشیرتکم تمہارا خاندان، و اموال اقترفتموها تمہارے وہ مال جو تم کماتے ہو، جن کی تم تجارت کرتے ہو، و تجارت تخشون کسادہا اور تمہارے وہ کاروبار جن میں نقصان کا تمہیں خدشہ ہوتا ہے، و مساکن ترضونہا اور تمہارے وہ گھر جن میں تم رہنے کو پسند کرتے ہو، اگر یہ سب چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، فتربصوا تو تم انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے، یعنی اللہ قیامت قائم کر دے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ فاسق قوم کو، نافرمان قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ مطلب یہ ہوا اگر کوئی اپنے خاندان، کنبہ، بہن بھائی، ماں باپ سے بڑھ کر ماں باپ کو اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر چاہتا ہے اور ان سے زیادہ ان سے محبت کرتا ہے، مال سے زیادہ محبت کرتا ہے، تو رب العالمین فرماتا ہے قیامت قائم ہونے دو، جس وقت قیامت قائم کریں گے تو تمہیں ان سب چیزوں کی اوقات دکھا دیں گے کہ کیا تھی جن کی وجہ سے تم نے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ دیا۔
بالکل اسی طرح ایک بندہ وہ کہ جو نماز روزہ تو پڑھتا ہے لیکن اللہ اور اس کے رسول کا کما حق ہو محب نہیں ہے، محبت نہیں کرتا، ایمان اس کا بھی معتبر نہیں۔ میں اس کی مثال بھی آپ کو ایک حدیث پاک سے دیتا ہوں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ابھی آپ کی خدمت عالی میں حاضر ہو رہا تھا تو میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا تھا، جی وہ نماز پڑھ رہا تھا، اور میں نے اس جیسا نماز پڑھنے والا دوسرا کوئی بندہ نہیں دیکھا۔ حضرت صدیق اکبر کہہ رہے ہیں۔ اچھا، اس پر فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدیق جاؤ اور اس کو قتل کراؤ۔ اچھا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے وہاں پر تو وہ نماز کی کیفیت میں تھا۔ آپ واپس آئے اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کی گردن نہیں اتار سکا اس لیے کہ وہ حالت نماز میں تھا۔ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا، عمر آپ جاؤ اور اس کی گردن اتار دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور واپس آگے عرض کی، یا رسول اللہ، وہ نماز کی حالت میں تھا، میں اس کی گردن نہیں اتار سکا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، علی آپ جائیے۔ مولا علی گئے تو وہ بندہ وہاں پر موجود نہیں تھا۔ آپ نے واپس آگے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بندہ ملا نہیں، وہ چلا گیا وہاں سے۔ فرمایا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاروق اعظم کو کہ دیکھو، جس بندے کو تم نماز روزہ کی وجہ سے انتہائی معتبر سمجھتے تھے، اگر آج اس کو تم قتل کر دیتے تو اس کی ذریت سے آنے والے وہ لوگ ختم ہو جاتے کہ جو قرآن تو پڑھیں گے لیکن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ یعنی مطلب یہ خوارج کے سرغنا تھا وہ شخص جو نماز کے اندر موجود تھا، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت جو حضرات خلفائے راشدین میں بلکہ تمام صحابہ کرام اور سب امتوں میں انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد علی الاطلاق افضل ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت آپ اندازہ کیجئے کہ وہ اس بندے کے نماز پڑھنے میں آپ اتنے مگن ہیں، آپ کہتے ہیں کہ اس جیسا نماز پڑھنے والا کوئی نہیں، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ اس کی گردن مار دو، اس لیے کہ قرآن اس کے الگ سے نیچے نہیں اترا۔ اس سے کیا مطلب یہ ثابت ہوتا ہے اس سے کہ بعض نمازی بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے حلق سے نہ قرآن اترتا ہے نیچے، نہ ان کی زبان سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں اترتی ہے، پھر نماز کام نہیں آتی۔ جی حضرت، اس سے ایک شعر ہے، آپ بھی اس کی تصدیق کریں اور اس پہ آپ اپنی مہر لگائیں گے تو اور ماشاءاللہ مقبول ہو جائے گا۔ اسی خاکسار کا ہے، میں نے ایسے سجدے اور ایسے نماز والوں کے لیے کہا کہ سجدے والوں ذرا گردن تو اٹھا کر دیکھو، سجدے والوں ذرا گردن تو اٹھا کر دیکھو، خلد ہاتھوں میں لیے رند چلے آتے۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت شکریہ۔ میں آپ سے اب سوال پوچھوں رمضان کریم کے حوالے سے، چونکہ ماہ مبارک چل رہا ہے اس وقت مہینہ، اس کے حوالے سے کچھ روشنی ڈالیے کہ کس طرح ہمیں سے گزارنا چاہیے اور کیا کیا اس کے مسائل ہیں، پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ، تیسرا عشرہ، تفصیل کے ساتھ تھوڑا اس رمضان المبارک کے مہینے پہ آپ روشنی ڈالیں۔ سب سے پہلے تو میں اس کی ایک فضیلت آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں جو عام طور پہ ہمارے لوگوں کے سامنے نہیں ہوتی۔ جی، قرآن عزیز میں آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے خود بیان فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا۔ جی، بے شک رب العالمین جل وعلا کی کتاب میں، یعنی جب سے اس نے دنیا پیدا فرمائی تب سے لے کے آج تک اور قیامت تک مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ جی، اتنی بات اب کچھ دیر کے لیے ٹھہریے، میں ایک مقدمہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں سب دنیا متعارف ہے، وہ ان کو پہچانتی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کون ہے۔ وہ بیٹے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کے، اور حضرت اسحاق بیٹے ہیں حضرت سیدنا ابراہیم جد الانبیاء علیہ السلام کے۔ جی، حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 بیٹے عطا فرمائے۔ جی، اچھا، ان 12 میں سے جو مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا وہ کسی اور کو عطا نہیں کیا، وہ کسی دوسرے کا حصہ نہیں۔ ہمارے علماء اور مشائخ کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں جو مقام، جو مرتبہ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا تھا، اسی طرح یہی مرتبہ اللہ نے 12 مہینوں کے میں سے رمضان کو عطا فرمایا۔ اللہ، یعنی جس طرح کی شان و عظمت رب العالمین نے حضرت یوسف کو دی ہے بھائیوں کے اندر اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد بعین ہی، اسی طرح 12 مہینے اگرچہ سارے کے سارے اللہ کے ہیں
لیکن جو شان جو عظمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان شریف کو عطا فرمائی ہے وہ کسی اور کو عطا نہیں فرمائی۔ اب دیکھیے عبادات ہے نا، نماز ہے، نماز روزانہ 5 وقت میں فرض ہے، اور ہر نماز کا ایک خاص وقت ہے، شروع ہونے کا بھی اور ختم ہونے کا بھی۔ اور آپ اندازہ فرمائیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ممنوع اوقات بھی رکھے ہیں اور ان میں سجدہ کرنا ہمارے لیے جائز نہیں، اب نفل نہیں پڑھ سکتے ان ممنوع اوقات میں، جیسے فجر کے بعد جب سورج طلوع ہوتا ہے وہ 20 منٹ کا دورانیہ، زوال شمس کا وقت، اور پھر آخر میں جس وقت سورج غروب ہوتا ہے وہ، یہ 3 اوقات ایسے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں۔ جو اوقات اللہ کو پسند تھے رب العالمین جل وعلا نے ان اوقات کو نماز کے مخصوص کر دیا، شروع کے اعتبار سے بھی اور اختتامیہ کے اعتبار سے بھی۔ اچھا اسی طرح آپ دیکھیے اللہ آپ کو خوش رکھے، رمضان کی عبادات بھی دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کی ہیں۔ زکوٰۃ بھی فرض ہے سال کے اندر، اس کا وقت مخصوص کوئی نہیں ہوتا، جس وقت بندے کے پاس مال موجود ہو اور اس پر سال گزر جائے اس پر زکوٰۃ ہوگی، کوئی جنوری میں دے گا، کوئی فروری، مارچ، اپریل میں، کوئی محرم، سفر، ربیع الاول، یعنی جس مہینے میں سال اس کا پورا ہوگا وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 چیزیں ایسی ہیں جن کے لیے خاص اوقات رکھے، مثلا نمبر 1 حج ہے، حج کی جو فرض ہے اس کی ادائیگی صرف اور صرف ذی الحج میں ہی کی جائے گی، کسی اور مہینے میں حج ادا نہیں کیا جا سکتا۔ جس طرح کسی اور مہینے میں حج نہیں ادا کیا جا سکتا، اسی طرح کسی اور مہینے میں رمضان کے علاوہ فرض روزے نہیں رکھے جا سکتے۔ جی آپ کنٹینیو رکھیے گا سر پلیز، حضرت آپ کنٹینیو رکھیے پلیز۔ جی تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے جو شان و عظمت عطا فرمائی ہے وہ قابل دید ہے رمضان شریف کے لیے، اس ماہ مبارک کی حرمت ہے۔ جس وقت یہ مہینہ آتا تھا تو حضور پر نور سید العالمین علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، اور اس کا خلاصہ اور مفہوم یہ ہوتا ہے، میرے اصحاب تمہارے پاس وہ مہینہ آنے والا ہے جو برکتوں والا ہے، عظمتوں والا ہے۔ حضور اس کی شان خود لوگوں کے سامنے ظاہر فرمایا کرتے تھے، اور صحابہ کرام علیہم الرضوان نے یہ بیان کیا کہ جس وقت ماہ مبارک آتا تھا تو آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام تو ویسے بھی بہت زیادہ عبادت کرتے تھے۔ دیکھیے نا حضور کی تو عبادت کا یہ عالم ہے، آپ کو اور مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا حکم دیتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ آپ کے لیے اور میرے لیے تو لازم ہے کہ ہم سے جتنا ہو سکے اگر ہم اپنی قوت سے بڑھ کر بھی عبادت کریں تب بھی حق ادا نہیں ہوتا۔ بالکل، لیکن آپ اندازہ فرمائیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ شخصیت ہے کہ رب العالمین آپ کو حکم فرماتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، محبوب آپ عبادت بہت زیادہ کرتے ہیں، رات کو قیام کریں لیکن تھوڑا کیا کریں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور مجھے زیادہ عبادت کرنے کا حکم دیتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کم عبادت میں کمی کا حکم فرماتا ہے کہ اے محبوب آپ اپنی جان پر نرمی کیجئے اور آپ یوں اس طرح اپنے آپ کو تکلف میں نہ ڈالا کریں۔ اسی طرح فرمایا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے محبوب ہم نے آپ پر یہ قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے احکام میں نرمی کرتا ہے، اس کے باوجود صحابہ کہتے ہیں حضور سارا سال عبادت کرتے تھے، لیکن سب سے زیادہ حضور جس مہینے میں عبادت کرتے تھے وہ رمضان شریف کا مہینہ تھا، بلکہ اس کی تیاری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے ہی شروع کر دیتے تھے۔ اب اس مہینے کے اندر جو سب سے زیادہ کی جانے والی عبادت ہے وہ ہے تلاوت قرآن عزیز، اور اس کی دلیل وہ حدیث پاک ہے، شاہ صاحب آپ کے تو ذہن میں ہوگا، جس وقت حضور پر نور سید العالمین علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ روایت کیا گیا، جس سال آپ کا وصال ہونا تھا، حضرت عبداللہ بن عباس اس کے راوی ہیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام رمضان شریف میں ہر سال آتے تھے، اور قرآن عزیز جتنا نازل ہو چکا ہوتا اس کا دور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے۔ دور کا مطلب یہ ہے کہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ قرآن عزیز سنا جاتا اور حضرت جبریل امین علیہ السلام خود حضور کو سنایا کرتے۔ جس سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہونا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال حضرت جبریل امین علیہ السلام سے 2 مرتبہ دور کیا، یعنی 2 مرتبہ قرآن عزیز حضرت جبریل سے سنا اور 2 مرتبہ قرآن عزیز ان کو سنایا۔ مطلب یہ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت میں اضافہ فرما دیا۔ یہ تو ہمارے ہاں تو بر صغیر کے حالات نہ جانے کیسے ہیں، آپ اندازہ کیجئے، ہمارے مشائخ لکھتے ہیں اہل مدینہ کی یہ عادت تھی، ان میں سے کوئی بھی شخص جس وقت 40 برس کی عمر میں پہنچتا تھا تو وہ اپنے آپ کو کام کاج اور گھریلو معاملات سے فارغ کر لیتا تھا اور وہ اپنے گھر میں کہہ دیتا تھا کہ آج کے بعد تم نے مجھے کام نہیں کہنا۔ اچھا جی، اچھا اس کی وجہ یہ ہوتی
وہ کہتے ہیں کہ اس لیے وہ کہتا تھا کہ اب 40 برس کی عمر ہو گئی، مطلب یہ ہے کہ اب مجھے اپنی آخرت کی طرف بڑھنا ہے، اب میری موت کا وقت آہستہ آہستہ قریب آتا جائے گا، تو وہ اپنا وقت زیادہ سے زیادہ عبادت میں گزارا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں عبادت کا ذوق اور شوق ختم ہو گیا، اس میں کچھ عنصر ان لوگوں کا بھی ہے جو زیادہ عبادت کرنے کو بھی بدعت کہتے ہیں، یعنی وہ ایسے بے وقوف ہیں، جی ان کو اگر کہا جائے کہ بندہ نوافل زیادہ پڑھے تو وہ کہتے ہیں یہ بھی بدعت ہے، خلاف سنت ہے، اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ ہاں اچھا حضرت، میں آپ سے ایک یہ چیز عرض کروں کہ تراویح کے حوالے سے کچھ بتائیے ہمیں، چونکہ تراویح کا اتنا مسئلہ چل رہا ہے، لوگ سوال پہ سوال پوچھ رہے ہیں، سب کے مختلف سوال ہیں، لیکن موٹیو جو ہے اس کا وہ ایک ہی ہے کہ اس بار لاک ڈاؤن کے اندر تراویح کا کیا مسئلہ نکلے گا، یعنی کہ گھروں کے اندر پڑھیں تو کس طرح پڑھیں، کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، کیا طریقہ ہونا چاہیے دین کی روشنی میں، دین اسلام کی روشنی میں، شریعت کی روشنی میں، اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں تفصیل کے ساتھ۔ سب سے پہلے تو تراویح کے بارے میں دو چیزیں یاد رکھیں۔ نماز تراویح ہر بندے کے لیے الگ الگ انفرادی طور پر پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، وہ مرد ہو یا جی عورت۔ یعنی مثال کے طور پہ جس طرح ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں ہیں، مغرب کے بعد کی 2 سنتیں ہیں، عشاء کے بعد کی 2 سنتیں ہیں، فجر سے پہلے کی 2 سنتیں ہیں، یہ سنتیں جس طرح مؤکدہ ہیں، ظہر کے بعد والی 2 سنتیں مؤکدہ ہیں، اسی طرح تراویح کی نماز بھی اکیلے پڑھنا تو سنت مؤکدہ ہر شخص کے لیے ہے، مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی۔ اچھا، اور جماعت کے ساتھ اگر کوئی بندہ تراویح پڑھنا چاہے تو وہ سنت کفایہ ہے۔ سنت کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر چند لوگ علاقے کے مل کر کسی مسجد کے اندر جماعت کروا لیں گے تو جماعت کا ثواب سب کو مل جائے گا، اور اگر علاقے کی مسجد کے اندر کسی نے بھی جماعت نہ کروائی، یعنی علاقے کے اندر کہیں بھی تراویح کی جماعت نہ ہوئی، تو سب علاقے والے گناہ گار ہوں گے۔ جی اچھا، وہ اگر مسجد میں ہو جائے تب بھی ٹھیک ہے، گھر میں ہو جائے تب بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ یاد رکھیے ہمارے ہاں ایک شخص ایسا بھی ہے جو کہتا ہے کہ وہ ان احادیث کو ذکر کرتا ہے جن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تجعلوا بیوتکم قبورا، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم لوگ اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ، جی بلکہ سنتیں اور نوافل جو ہیں، یعنی اس کا مفہوم ہے کہ گھروں میں ادا کیا کرو، سنت نفل گھر میں ادا کیا کرو۔ اب وہ کہتا ہے کہ تراویح چونکہ سنت مؤکدہ ہے، لہذا اس کو بھی جو ہے وہ گھروں میں ادا کرنا چاہیے، گھر میں پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ حالانکہ یہ جی بات غلط ہے، حق بات یہ ہے کہ تراویح کی نماز مسجد میں پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ اس کی دلیل وہ حدیث پاک ہے جس کو بخاری شریف میں، مسلم شریف میں ہمارے ائمہ کرام نے نقل کیا کہ جب رمضان کا مہینہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی رات مسجد میں نماز ادا فرمائی، اور یقیناً وہ نماز عشاء کے علاوہ نماز تراویح تھی، جتنے صحابہ موجود تھے انہوں نے پڑھی۔ اچھا، جس وقت جی صبح ہوئی باقی صحابہ کو بھی پتہ چلا تو اگلی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ اور شامل بھی ہوئے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف پڑھی نہیں بلکہ پڑھائی بھی۔ جی تیسرے دن اور تعداد ہو گئی، اور چوتھے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے۔ جب پوچھا گیا صحابہ کرام سے اگلے روز صبح کے وقت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے خدشہ ہوا کہ اگر میں رات کو آتا تو کہیں ایسا نہ ہو تمہارے لیے یہ جماعت فرض کر دی جاتی۔ جی اب نرمی کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھے روز باہر نماز تراویح کی امامت نہ فرمائی۔ لیکن اس حدیث پاک سے اتنی وضاحت ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 روز صحابہ کو جو تراویح پڑھائی وہ مسجد نبوی کے اندر پڑھائی ہے، اپنے گھر میں نہیں پڑھائی۔ اب جب اس کی ادائیگی، سنت مؤکدہ کی ادائیگی باقیوں کی طرح اگر گھر میں افضل تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو گھر میں پڑھتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، جس طرح حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم کے دور میں باقاعدہ اس کی امامت شروع ہوئی۔ اچھا، یہاں بھی ایک میں کلیئر کروں آپ کو بات، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ تراویح کی جماعت حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاری کی، لیکن حقیقت ایسے نہیں ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ اس میں اولیت حضرت فاروق اعظم کی ہے، لیکن اس کی اصل بھی حدیث سے موجود ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے اپنی رائے سے اس کو جاری نہیں کیا بلکہ حضور کے عمل سے اس کو جاری کیا، اور سرکار کا عمل وہی ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ 3 روز مسلسل حضور نے صحابہ کو نماز تراویح پڑھائی۔ اب جو پڑھائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو حضرت فاروق اعظم نے بھی یہی چاہا کہ اگر باقاعدہ ایک امام کے ساتھ ان کو شامل کر دیا جائے تو پھر یہ تراویح ادا کریں۔ یعنی اس سے ثابت ہوا کہ تراویح، اچھا آج کل جو حالات ہیں لاک ڈاؤن کے، ہمارے ہاں بھی کیفیت یہی ہے۔ میں الحمدللہ ہمارے علاقے کے اندر تقریباً 20 سے زیادہ مساجد ہیں، چھوٹے سے علاقے کے اندر۔ پورے شہر میں تو تقریباً 2000 کے قریب مساجد ہیں، تو تقریباً 2000 میں سے
اگر آپ اندازہ کریں تو 1800 مساجد کے اندر اس وقت تراویح ہو رہی ہے. نہیں حضرت، میں اس میں قطع کلامی کی معافی چاہوں گا، لیکن میں انڈیا کے حوالے سے پوچھ رہا ہوں. انڈیا کے اندر چونکہ قانون کے مطابق، گورنمنٹ کے جو انسٹرکشن ہے اس کے مطابق تمام مسجدوں کے اندر ایک قانون جو ہے بنایا گیا ہے کہ صرف 4 آدمی ایک ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں، باقی زیادہ لوگ اکٹھا نہیں ہو سکتے. اب اس سچویشن میں ہم تراویح تو ظاہر سی بات ہے گھر میں 4 آدمی پڑھ سکتے ہیں، تو اب گھر میں ہم کس طرح اسے ادا کریں گے؟ جماعت کا کیا طریقہ رہے گا؟ کتنے لوگ رہنے چاہیے؟ اس حوالے سے تھوڑا دیکھیے، یہ جو قانون ہے نا یہ سرکاری ہے، یہ سرکاری قانون ہے، اور سرکاری قانون صرف اس لیے تاکہ فتنہ اور فساد ریاست میں نہ ہو. اس فتنہ اور فساد سے بچنے کے لیے ریاست کے قانون پر عمل کرنا چاہیے. لہٰذا مساجد کے اندر جو 4 لوگ تراویح پڑھ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، اور باقی لوگ جس وقت 4 لوگ تراویح پڑھ لیں گے تو اہل علاقہ جتنے ہیں ان سب سے اس سنت کی ادائیگی ہو جائے گی، یعنی جماعت کی سنت ہو جائے گی لیکن تراویح نہیں اترے گی. تراویح ہر شخص کو پڑھنی پڑے گی. اب اس کا اختیار ہے، اگر وہ اپنے گھر کے اندر کسی امام صاحب کو، حافظ صاحب کو بلاتے ہیں اور وہ آ جاتے ہیں امامت کرواتے ہیں، تو چاہے گھر کے اندر تو قانون میرے خیال سے ایسا نہیں ہے کہ 4 سے زیادہ لوگ شامل نہیں ہو سکتے. اگر گھر کے اندر قانون نہ ہو تو پھر وہاں لوگوں کی تعداد اگر زیادہ ہو بھی جائے تب بھی امامت کروائی جا سکتی ہے. مطلب 4 لوگ اگر امامت جماعت کرا رہے ہیں تراویح کی تو اس میں ہو جائے گی نماز کہ نہیں ہوگی؟ اس حوالے سے ہو جائے گی ہو جائے گی. نماز ہو جائے گی. اچھا اب کئی علاقے ایسے ہیں جہاں پہ جیسا آپ نے عرض کیا کسی امام صاحب کو بلا لیں، ان کو بلا لیں، تو کئی علاقے ایسے ہیں جہاں پہ میسر نہیں ہے، جہاں پہ کنیکشن نہیں ہے، کانٹیکٹس نہیں ہے، جہاں پہ نہیں جایا جا سکتا، یہ محال ہے یہ چیز. تو اس میں کیا گھر کے اندر جس کو تھوڑا بہت ٹوٹا پھوٹا قرآن آتا ہو تو اگر وہ نماز پڑھائے تو کیا ہو جائے گی؟ اگر بندے کے اندر امامت کی شرائط پوری ہوں، یعنی جو امامت کی شرائط ہیں وہ بالغ ہو، مسلمان ہو اور نماز کے مسائل جانتا ہو، قرات صحیح کرتا ہو، جو شرائط ہے نماز کی، امامت کی، اگر کسی بندے کے اندر، گھر کے کسی فرد کے اندر وہ شرائط ساری پائی جاتی ہیں تو وہ بندہ امامت کروا سکتا ہے. لیکن اگر ایک شرط بھی، مثال کے طور پہ کوئی بندہ فاسق ہے، داڑھی شریف منڈواتا ہے، تو ایسا بندہ امامت نہیں کروا سکتا. یہ امامت کا بحالت مجبوری بھی نہیں کروا سکتا، اس لیے کہ اس صورت کے اندر دیکھیے احادیث کے اندر بڑی سخت قسم کی وعید آئی ہے. فرمایا جو بندہ، یہ شخص بدعتی ہوتا ہے، جو بندہ مخالفت اسلام کرتا ہے وہ بدعتی ہوتا ہے، اور بدعتی کے لیے اس کی تعظیم کرنا اور اس کو امامت کی جگہ پہ کھڑا کرنا، اس پر بڑی سخت وعید آئی ہے. اور یہاں تک کہ لفظ آئے ہیں کہ ایسا بندہ کہ جو بدعتی کی تعظیم کرتا ہے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ اسلام ڈھانے میں اس کی مدد کر رہا ہے. لہذا ایسی صورت میں چونکہ سنت کفایہ، جماعت سنت کفایہ تھی، اس کا ثواب تو 4 لوگوں کے مسجد میں ادا کرنے سے سب کو مل جائے گا اور وہ گناہ بھی جاتا رہے گا. گھر میں اگر نماز تراویح کے لیے امام کوئی نہ ملے تو ایسی صورت میں سب لوگ اپنی اپنی تراویح پڑھ لیں، وہ زیادہ بہتر ہے. اگر گھر کے اندر امام شرائط کے ساتھ میسر آ جائے تو اس سے بھلی بات ہی کوئی نہیں. اچھا حضرت، جمعہ کے حوالے سے بتائیے. اب چونکہ لاک ڈاؤن میں جو جمعے آ رہے ہیں اس میں غالباً کسی مسجد میں نماز نہیں ہو رہی ہے جمعے کی، بالکل سخت انسٹرکشن ہے گورنمنٹ کے، آپ اکٹھا ہو نہیں سکتے، اجماعی طور پہ آپ کوئی فنکشن اٹینڈ نہیں کر سکتے، کچھ بھی دینی ہو دنیاوی ہو کچھ بھی. اب اس میں جمعے کا کیا کیا جائے پھر؟ ایسی صورت میں پھر ظہر، چونکہ جمعے کا نائب موجود ہے ظہر کی صورت میں، تو جو لوگ جمعہ نہیں پڑھ سکیں گے وہ ظہر کی نماز ادا کریں گے. اچھا، کئی لوگ حضرت ظہر کی نماز بھی اس سچویشن میں جماعت سے کرا رہے ہوتے ہیں، اس حوالے سے بتائیے. وہ ٹھیک ہے، کروا سکتے ہیں. نہیں، جیسے جمعہ اگر آپ نہیں پڑھ پا رہے ہیں تو اب اس میں ظہر پڑھ رہے ہیں، ظہر کی نماز ہو سکتی ہے. جی، وہ جماعت سے کروا رہے ہیں. جی کروا سکتے ہیں، ظہر کی امامت ہو سکتی ہے، موجود ہے تو وہ ظہر ادا کریں گے، جماعت کے ساتھ کرا سکتے جی ظہر کی نماز جمعہ کے دن مجبوری کی حالت. جی. اچھا، اب آخر میں آپ سے میں ایک سوال یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو وبا چل رہی ہے کورونا، اس سے متعلق ہم کس طرح اس سے محفوظ رہیں؟ دین کی کیا گائیڈنس ہے اس کے لیے؟ دین اسلام کے اندر کیا گائیڈنس ہے؟ حضور کی کسی حدیث میں، قرآن کی کسی آیت میں ایسی جو لا علاج بیماری سے، وبا سے بچنے کا کوئی راستہ ہو جو آپ امت کو پیغام دینا چاہیں؟
आका दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हर तरह के मामलात के बारे में हमारी रहनुमाई फरमाई। बेशक बेशक। यानी इसको आप ऐसे ले लें जैसे ला इलाज मर जाइए, बिलफर्ज ये जी ला इलाज है और ये वबा है, वबा का इलाज कोई नहीं होता। तो ज़माने नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बाद में आधे सहाबा में एक वबाई मर्ज हुआ करता था जिसको ताउन कहते हैं। तो जी फ़ख्र आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसके बारे में ये हिदायत मौजूद हैं कि जिस बस्ती के अंदर ताउन की बीमारी फैल जाए, वबा फैल जाए, तो हुक्म है जो उस बस्ती के रहने वाले हैं वो उस बस्ती से बाहर न जाएं, बल्कि सब्र करें और वहीं मौजूद रहें। अगर वो वहाँ फौत हो जाएं, विसाल कर जाएं, तो उनको शहादत का सवाब मिलेगा। और जो लोग उस बस्ती के बाहर मौजूद हैं वो इस बस्ती के अंदर न जाएं ताकि जान महफूज रहे इनकी। अब इसके बारे में ये तो मौजूद है, लेकिन गुजारिश है अगर आप किसी ऐसे शख्स को देखते हैं कि जिसको ये मर्ज हो गया या कोई भी बीमारी, तो फ़ख्र आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक बड़ी मुजर्रब दुआ मौजूद है। अगर वो पढ़ ली जाए तो अल्लाह तबारक व तआला उस बीमारी से महफूज फरमा देता है, चाहे कैसी भी हो, वो कोरोना हो या कोई भी। उस बीमारी के जी आप। उस दुआ के अल्फाज ये हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मा इब्तलाक बिही व फ़द्दलनी अला कसीरिम मिम्मन खलक़ तफ़दीला। अगर किसी मुसीबत ज़दा को देखकर ये दुआ पढ़ ली जाए तो ऐसी सूरत में फिर वो मर्ज जिसको देखकर आपने पढ़ी थी वो वाली बीमारी आपको नहीं होगी। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह को ऐसा हुआ कि आपको यहाँ पर थोड़ी के नीचे एक दाना निकला। उस ज़माने हिंदुस्तान के अंदर ताउन का मर्ज फैला हुआ था। तो आपसे किसी ने कहा कि हज़रत आपको ताउन हो गया। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मुझे ताउन नहीं हो सकता। उसकी वजह क्या है? इसलिए कि मैंने ताउन ज़दा को देख कर अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मा इब्तलाक बिही व फ़द्दलनी अला कसीरिन मिम्मन खलक़ तफ़दीला, ये दुआ पढ़ी है। और इस दुआ के पढ़ने वाले के बारे में हुजूर ने फरमा दिया कि जिस मुसीबत ज़दा को देख कर पढ़ी जाएगी वो वाली बीमारी इस बंदे को नहीं होगी, लिहाजा मुझे ये वबा नहीं होगी। और ऐसा ही हुआ। चंद रोज़ बाद आपको ख्वाब के अंदर उसका इलाज बताया गया, आपने इलाज किया तो वो ठीक हो गया। इसी तरह एक जी दुआ बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्द वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम, ये दुआ इंतहाई मुजर्रब है। अगर सुबह शाम पढ़ ली जाए तो अल्लाह तबारक व तआला बलाओं से, वबाओं से और आजमाइशों से महफूज रखता है। इस हदीस पाक ये वाक़या बड़ा खूबसूरत है। इसके रावी हैं हज़रत अब्बान बिन उस्मान, हज़रत उस्मान गनी के साहबजादे। इन्होंने हदीस पाक सुनी थी माशाल्लाह। एक वास्ता से कि जो बंदा दिन को बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समा व हुवस समीउल अलीम ये दुआ पढ़ ले तो उस दिन वो आफतों से महफूज रहेगा। जी एक बंदा इनसे मिलने के लिए गया, यही हदीस सुनने के लिए गया। जिस वक्त अंदर कमरे में दाखिल हुआ तो देखा इनको फालिज हो गया, ये मफलूज थे। जामे तिरमिज़ी में ये रिवायत मौजूद है, ये मफलूज लेटे हुए थे। उसने ये हदीस पाक पूछी आपसे, आपने सुना दी। तो उसने सवाल किया, उसने कहा कि अगर वाकई ये हदीस सच्ची है तो फिर आपको क्या हुआ, आप मफलूज कैसे हो गए? फरमाया जिस दिन मुझे फालिज हुआ उस दिन दरअसल मैं ये दुआ पढ़ना भूल गया था, उस दिन मैं दुआ नहीं पढ़ सका था। हम्म, तो हुजूर अकरम जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें ये हिदायत मौजूद हैं, दुआएं मौजूद हैं। एहतियात भी करें, यानी जो ज़ाहिरी असबाब हैं उनको भी अपनाएं, और अलावा अजीज जो दुआएं हैं जो हमारे बुजुर्गों ने अमल बताए हैं वो भी करते रहें। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला बड़ी उम्मीद है बहुत जल्द इससे हमें निजात अता फरमा देगा। जी माशाल्लाह हज़रत, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में और बिल्कुल तफसील के साथ हर एक सवाल का आपने बिल्कुल बेहतरीन जवाब दिया। और मैं समझता हूँ कि अगर कोई यहाँ कसम खा के भी आया होगा कि मैं कुछ नहीं समझूंगा, तो वो भी इंशाल्लाह समझ के जाएगा। इतनी माशाल्लाह सफाई के साथ और बहुत ही आसान लबो लहजे में आपने पैगाम दिया। बहुत मशकूर हूँ आपका। लेकिन अब आखिर के अंदर अब आपके जो इंडिया में बिलखुसूस मुरीदीन हैं, मुतवस्सिलीन हैं, फॉलोवर्स हैं, मानने वाले, अकीदत रखने वाले, उन लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मेरी उनसे गुजारिश है कि दो तीन काम हमेशा अपनी ज़िंदगी के अंदर अपना जी अकीदा दुरुस्त रखें, अहले सुन्नत व जमात की किसी अमल में मुखालिफत ना करें। नंबर दो, अल्लाह और उसके रसूल की किसी काम में मुखालिफत ना करें। यानी जो काम अल्लाह ने करने का हुक्म दिया, मसलन नमाज पढ़ें, रोज़ा रखें, ज़कात दें, सूदखोरी से, चुगलखोरी से और इस तरह के मामलात से बिल्कुल महफूज रहें, बचें, ऐसे मामलात ना करें। और अपने बुजुर्गों के साथ वाबस्ता रहें, इसलिए कि कादरी सिलसिला हो, चिश्ती सिलसिला हो, सोहरवर्दी हो या नक्शबंदी हो, ये जितने सलासिल हैं ये सारे के सारे दरअसल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही फैज़ याफ्ता हैं और हुजूर के मंबा और वहाँ मरकज़ का ये फैज़ान है। अगर वो कादरी हैं, हमारे सिलसिला के साथ वाबस्ता हैं, वो मजबूती के साथ वाबस्ता रहें। जो चिश्ती हैं माफ़ी चाहता हूँ,
وہ جی اس کے ساتھ چشتیوں کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھیں، سہروردیوں کے ساتھ رکھیں، اور بزرگان دین کی بے ادبی کبھی نہ کریں، ہمیشہ ان کی بے ادبی سے باز رہیں، تو اللہ تبارک و بالکل تعالیٰ دنیا میں بھی خیر عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی خیر عطا فرمائے گا۔ اور خاص طور پہ اس وقت بیکانیر راجستھان کے جتنے مرید دیکھنے والے ہیں، میں ان کو اپنی جی طرف سے سلام بھی پیش کرتا ہوں، والد گرامی کی طرف سے سلام پیش کرتا ہوں۔ بہت ساری دعائیں شاہ صاحب آپ کے لیے، اشرفی صاحب کے لیے، اور دیکھنے والے نہ دیکھنے والے ہر مرید کے لیے، ہر دیکھنے والے کے لیے جو وابستہ نہیں ہیں ان کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دین دنیا کی بھلائیاں اور سب خیریں آپ احباب کو عطا فرمائے جی۔ جی جی اچھا حضرت، آپ جب انڈیا غالباً جب آئے تھے والد صاحب کے ساتھ میں آئے تھے شاید، آپ جی نہیں، میں وزٹ ہوئی اکیلا ہے نا؟ آیا تھا جی، میں اچھا آیا اکیلے تھا آئے تھے اکیلا آپ؟ آیا تھا جی، تو وہاں 2012 پہ میں اکیلا آیا تھا۔ حضور پیر محبوب بخش چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پہ حاضری ہوئی تھی آپ کی؟ مجھے یاد نہیں ہے، اس وقت میں بہت ساری درگاہوں پہ گیا تھا۔ بیس جی بیس روز تو میرا قیام رہا تھا دہلی کے اندر، اور 10 روز پھر جی راجستھان بیکانیر کے اندر رہا تھا۔ تو بہت ساری درگاہوں میں، چونکہ اس وقت مریدین کی تعداد بہت زیادہ تھی، ہجوم بہت زیادہ تھا، نکلنا ہوتا تھا، درگاہوں پر بھی گیا ہوں۔ لیکن اب مجھے صحیح طرح سے یاد نہیں، اس وقت بھی میری عمر کم تھی، غالباً آج 2012، یہ 20 چل رہا ہے، جی 16-17 سال میری عمر تھی، تو کافی اچھا عرصہ اچھا گزر گیا۔ اس وجہ سے اچھا مجھے نام ابھی یاد آپ کی عمر کیا ہوگی؟ عمر کیا ہوگی آپ ابھی میری عمر 25 برس مکمل ہوگی اور 26واں برس شروع ہوا ہے۔ کی؟ تو ماشاء اللہ سیم عمر ہے ہماری۔ اچھا جی، اچھا، میں اب آخر میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ جو ہمارا یہ پلیٹ فارم ہے، جو ہم نے یہ جی جو چینل ہے جس پہ مختلف شخصیات روزانہ وزٹ کرتی ہیں اور اپنے اپنے تاثرات، اپنے اپنے پیغام دیتی ہیں، تو اس چینل کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کوئی اپنے یہ تاثرات؟ انتہائی بہترین کاوش ہے، اس جی لیے کہ آپ دیکھیے ان حالات میں، لاک ڈاؤن کی صورت حال میں، ہماری اکثریت نوجوانوں کی بھی وہ فیس بک، یوٹیوب، فلمیں اور اس طرح کے معاملات میں وقت گزار دیتے ہیں اور دینداری کے معاملات میں نہیں گزارتے۔ آپ نے جو جی کام شروع کیا ہے، مطلب یہ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، تو میرے ساتھ تعلق رکھنے والے، مجھ سے جان پہچان رکھنے والے اکثریت ایسی ہوگی جو اس وقت یہاں آپ کے سامنے موجود ہوں گے۔ اب مجھے تو تفصیل ان کی نظر نہیں آ رہی کہ کون کون احباب آئے ہیں، جی جی لیکن وہ آپ کو تو معلوم پڑ رہا ہوگا۔ جی تو یہ انتہائی بہترین کاوش ہے، اس کو جاری رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا اسی طرح رابطے بھی مضبوط فرمائے گا۔ اور بہت سارے جی جوان ایسے ہیں کہ جو فیس بک دیگر ایکٹیویٹیز سے ہٹ کے تو دینی معاملات کے اندر بھی رجحان رکھیں گے۔ یہ بہت بہترین کاوش ہے آپ کی۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اب حضرت اگر آپ اجازت دیں تو میں آخر میں چند اشعار سلام کے لے لیتے ہیں، جی سیشن کو جی پھر جی انشاءاللہ